وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمت ایک بات کی طرف، سواء بیننا جو برابر ہے ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد یہ کہ نہیں ہم عبادت کریں گے، اللہ سوائے اللہ کے، نہیں ہم کسی کی عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، شیئن کچھ بھی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اور نہیں بنائیں گے ہم ایک دوسرے کو اربابن رب یعنی خدا، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں نہ مانیں، فَقُولُوا تو کہہ دیجئے، اشہدو تم گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم فرما بردار ہیں یا گردن کو جھکانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی آیات میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو الوہیت تھی، یعنی ان کو رب ماننا جو ہے اس کو رد کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ہونا اور اس کے اثبات میں دلائل پیش کیے گئے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دلائل کو جب عیسائیوں نے ان دلائل کو تسلیم نہ کیا تو پھر آپ نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی اور وہ مباہلہ کرنے سے خوف زدہ ہوئے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے مباہلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرنا، اور دونوں فریقین جو ہیں بیٹھ کے دعا کریں گے اور لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہو۔ جب مباہلے کی دعوت دی تو وہ مباہلہ کرنے سے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے ذلت اور رسوائی کے ساتھ جزیہ دینا قبول کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے کر آئیں اور اسلام قبول کریں، تب اللہ تعالیٰ نے مناظرہ اور مباہلہ ان دونوں کی بجائے ایک اور طریقہ ان کے سامنے دعوت اسلام کا پیش کرنے کا حکم دیا، اور یہ ایسا طریقہ ہے جو ہر عقل سلیم رکھنے والے انسان کے نزدیک قابل قبول ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اہل کتاب آؤ، ہم اور تم دونوں ایسی چیز کو مان لیں جو ہم دونوں کے درمیان مشترکہ ہے، جس پر ہم دونوں متفق ہیں، کسی ایک ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ وہ عیسائی ہیں یا وہ یہودی ہیں تو دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں اللہ کو مانتے ہیں، اور وہ یہ ہے جو مشترکہ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب نہیں بنائے گا۔
اب سیاق و سباق کے مطابق تو یہاں یہی فیل ہو رہا ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہاں نجران کے عیسائی ہیں، لیکن علماء کرام نے ایک اور قول بھی اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہودی بھی اہل کتاب ہیں اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور دونوں ہی شرک کا باعث ہے، شرک کے مرتکب ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہٰذا یہ کہا گیا کہ آئیں دونوں۔ امام ابن جریر طبری نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ اس آیت میں اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کسی ایک کو معین نہیں کیا گیا، لہٰذا اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو اس آیت میں 3 چیزوں کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جبکہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور عیسائی اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہاں 3 اقانیم ہیں، یعنی 3 اصلیں ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ وہ 3 کیا ہیں؟ 3 خدا ہیں، یعنی ان کے ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ تینوں ذاتیں جو ہیں وہ قدیمہ ہیں اور ان کو وہ خدا مانتے تھے، اور روح القدس میں جو ہے مریم علیہ السلام کے کیونکہ روح القدس نے روح پھونکی تھی مریم علیہ السلام کے اندر، لہٰذا اس لیے ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تیسرا معاملہ جو تھا، یعنی انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ ان تینوں کو شریک ٹھہرا لیا تھا، ان دونوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور روح القدس کو بھی۔ اور تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ مانے۔ سو انہوں نے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے علماء اور راہبوں کو رب مان لیا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ رب جیسا معاملہ کرتے تھے، کیونکہ وہ چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیتے تھے، تو یہ لوگ ان کی اطاعت بھی کرتے اور اپنے راہبوں کو سجدہ کرتے تھے، اور یہ کہتے کہ جو راہب زیادہ مجاہدہ کرتا ہے اس کے اندر لاہوت کا اثر داخل ہو جاتا ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرنے اور مادر زادندوں کو بھینا کرنے پر بھی قادر ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ عیسائیوں کے یہ تینوں جھوٹے عقائد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا اس لیے جھوٹا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ان کی خدائی کا نام و نشان تک نہ تھا، اور صرف اللہ ہی وحدہ لا شریک اور معبود تھا، اس لیے واجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد بھی وہی معبود رہے جو پہلے تھا اور جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طرح یہ جو انہوں نے 3 خدا عقیدہ تثلیث، یعنی 3 خداؤں کا جو عقیدہ ہے ان کا، اس کو بھی باطل کیا، یعنی جھوٹ ہے یہ، کیونکہ ایک چیز کا دوسری چیز میں حلول کرنا جو ہے تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں، اور جو یعنی ان کا کلمہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا کلمہ اور روح القدس کو، ان دونوں کو خدا کہنا یہ غلط ہے، کیونکہ جب یہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر نعمت کا عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، تو پھر احکام شریعہ کے حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہی کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا اپنے علماء کرام اور اپنے پیروں کی ساتھ رب جیسا معاملہ کرنا، یا اپنے درویشوں کے ساتھ رب جیسا معاملہ کرنا جو ہے وہ غلط تھا اور باطل تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو اہل کتاب کے امراء تھے، یعنی ان کے سردار جو تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے روم کے امیر ہرقل کو مکتوب لکھا، خط لکھا، اور یہ امام محمد بن اسماعیل بخاری بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے کہ ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے نبی کریم علیہ السلام کے مکتوب کو، یعنی خط کو منگوایا، جو حضرت وحی قلبی کے ہاتھ بصرہ کے امیر کے طرف بھیجا گیا تھا،
بصرہ کے امیر نے وہ مکتوب ہرقل کو دیا، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے امیر ہرقل کے نام ہیں صلی اللہ تعالی، اس پر سلام ہو جو ہدایت کا اطاعت گزار ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد واضح ہو کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمہارے پیروکاروں کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ بھی تمہارے ہی سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہی آیا کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس آیا کریمہ کو اس مکتوب میں، اس خط میں شامل کیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بالکل شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ لوگوں گوار ہو کہ ہم اطاعت گزار ہیں، ہم ماننے والے ہیں، اگر تم نے نہیں بھی مانا تو تمہاری نافرمانی جو ہے وہ تمہارے ہی کندھوں پر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور تورات اور انجیل تو ان کے بہت دیر بعد نازل ہوئی، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہودی کیونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں اور وہ یہودی ہیں، اور نصارہ یعنی کہ عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو رد فرمایا ہے، ان کے اس قول کو، کہ تم دونوں یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو جبکہ یہ تورات اور انجیل اور یہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے، یہ دین تو کافی عرصے کے بعد یہ دونوں کتابیں نازل ہوئیں اور یہ دین قائم ہوئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 700 سال کا عرصہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا عرصہ ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود کے دین پر کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، یعنی کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور عیسائیوں کے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے دین پر کس طرح ہو سکتے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ مسلمان بھی تو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین کا تابع نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تابع ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ توحید، رسالت اور دیگر رسول جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں، جبکہ یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ توحید کے قائل نہیں ہیں۔ یہود صرف چند دن عذاب کے قائل ہیں، اور نصرانی جو ہیں وہ کفارہ مسیح کی وجہ سے مطلقاً عذاب کے قائل ہی نہیں ہیں، کہ جی کیونکہ ان کی وفات ہوئی، ان کو پھانسی ہو گئی، اب ان کے کفارے سے جو ہے ہم عذاب سے بچے رہیں گے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو مسلم فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنے لیے مسلمان رکھ اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو مسلمان رکھ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بھی، سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں بیان کرتے ہیں، تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اس اللہ نے تمہارا نام پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دین ابراہیمی جو ہے ان پر چلنے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ آیا نمبر 66 ہے سورہ آل عمران کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہاں تم وہی ہو ہاؤلائی وہ لوگ، ہا جج تم کہ تم نے جھگڑا کیا، فی ما لکم جس میں، لکم بھی علم جس میں تم علم رکھتے تھے، فالیما اب کیوں تو حاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ما لیس لکم بھی علم جس میں تم بالکل بھی علم نہیں رکھتے، اب اس کے بارے میں جھگڑ کیوں رہے ہو، واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم ہرگز کچھ بھی نہیں جانتے۔ سنو تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، سو اب تم اس چیز میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہود اور نصارہ، ان کو اس چیز کا علم تھا کہ تورات اور انجیل کی شریعت قرآن مجید کی شریعت سے مختلف ہے۔ ان کے اس گمان کی تو ایک وجہ یہ تھی، لیکن ان کو اس چیز کا بالکل پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ قرآن مجید کی شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہے، لہٰذا ان کے اس قول کی کوئی صحیح توجیہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے الٹ ہے یا مخالف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہے کہ کون سی شریعت کس شریعت کے مطابق ہے اور کون سی شریعت کس شریعت کے مخالف ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمارے مطابق ہے، تو اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اصول اور عقائد میں موافقت ہے یا احکام شریعہ میں موافقت ہے؟ موافقت سے مراد مطابقت ہونا ہے، ایک جیسے ہونا۔ اگر تمہاری مراد اصول اور عقائد میں ایک جیسا ہونا ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی ہے اور سب کے اصول اور عقائد ایک ہیں، اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہے۔ اور اگر اس سے مراد احکام شریعہ ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، اس میں موافقت ہے، تو پھر لازم آئے گا کہ نبی کریم علیہ السلام صاحب شریعت نہ ہوں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تابع ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں صورتیں اختیار کر سکتے ہیں، یعنی ہماری مراد یہ ہے کہ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں موافق ہے، جبکہ موجودہ یہودیت اور نصرانیت ان کے موافق نہیں ہے، ان کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد میں کیا تھا؟ ان کے عقائد یہ تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے، یعنی یکتا پرست تھے، موحد تھے، اور یہ توحید صرف اسلام کے موافق ہے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں چھوٹے جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اسی طرح نبوت اور آخرت کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصول اور عقائد اسلام کے مطابق ہی تھے۔ یہودی اور نصرانی کے اصول اور عقائد ان کے مطابق نہیں ہے کہ آخرت کے حوالے سے ان کا عقیدہ ہو، اس لیے اصول اور عقائد کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام کے دین کے مطابق تھا، عقائد کے لحاظ سے اور اصول کے لحاظ سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کی موافقت کا دعویٰ کرتے تھے، اور احکام شریعہ کے لحاظ سے بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہیں، مثلا مناسک حج جو ہیں وہ انہی کے جو ان کے لیے واضح کیے گئے تھے وہی ہمارے ہیں۔ قربانی کا طریقہ کار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شروع کیا گیا شریعہ میں، ان کی شریعت میں جو اترا احکامات وہی احکامات ہمارے ہیں۔ وضو کی سنتیں بھی وہی ہیں، ختنہ کرنے کی اور غیر ضروری بالوں کا اتارنا، ناخنوں کو تراشنا، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احکامات سے ہی ہیں اور اسلام کے موافق ہیں، اسلام کے مطابق ہیں، جن کو اسلام نے مقرر اور ثابت رکھا ہے۔ اس لیے اس شریعت کے اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے بالکل مطابق ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، اور لیکن وہ یک رخ تھے، یکسو تھے، مسلمان فرما برداری کی طرف۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کیا شان ہے ان ہستیوں کی جن کی تعریفیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان کی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف یہاں پہ اللہ پاک نے بیان کی اور خود گواہی دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ یہود و نصارہ نبی کریم علیہ السلام سے اس بات میں بحث کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تکذیب کی، جھٹلایا، غلط کیا، ان کو رد فرمایا اور فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اور ان کی امت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی شریعت پر ہے، اور ان کے علاوہ کوئی دین اور کوئی ملت ان کے طریقے پر نہیں ہے، خواہ وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا مشرکین ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب جھوٹے ادیان جو ہیں ان سے اعراض کرنے والے تھے اور خالص فرما بردار تھے، مسلم تھے، اور یہی نبی کریم علیہ السلام کی دعوت ہے، آپ کا دین ہے اور آپ کی شریعت ہے۔ عمران امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ یہ روایت کرتے ہیں کہ عامر بیان کرتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے دین پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر جھوٹے نظریے سے الگ ہو کر خالص مسلمان تھے، یعنی ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف مائل تھے، اور وہ مشرکین میں سے تھے، مشرکین میں سے نہ تھے، نعوذ باللہ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قرآن اس کی جو ہے تصدیق کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ ہر جھوٹے نظریے سے الگ تھے اور خالص یکسو تھے، اللہ کی ذات کی طرف، حق کی طرف مائل تھے، اور ذرا بھی آمیزش نہیں تھی کسی باطل کی، کسی غلط چیز کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ان بے شک اولا سب سے زیادہ مناسبت ناسی لوگوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ للذین ان لوگوں کو ہے، حاصل ہے اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ہی مومنوں کا کارساز ہے۔ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے، ان کی پیروی کی ہے، اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہوئے وہ سب بھی ان کے نزدیک ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل یہاں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنے کا دعوے کا حق جو ہے وہ انہی لوگوں کو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین، ان کی شریعت، ان کے طریقے کے راستے پر ہیں، ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکار اور آپ پر ایمان لانے والے، اور جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ مددگار ہوتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے میرے مددگار میرے باپ اور میرے